اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جے آر او اسٹوڈیو کی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے 26 رمضان المبارک، بہت اہم دن ہے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ولی نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ آج کے دن ولادت ہوئی ہے بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی۔ کیا عظیم و شان شخصیت ہے، اور کیسے علمی کارنامے آپ کے، اور دین اسلام کے لیے آپ کی کتنی خدمات ہیں، دعوت اسلامی کی دین اسلام کے لیے کتنی خدمات ہیں۔ دعوت اسلامی آج نہ صرف کراچی میں، نہ صرف پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں سنتوں کی بہاریں لٹا رہی ہے۔ آج دعوت اسلامی پوری دنیا میں علماء کرام تیار کر رہی ہے، حفاظ کرام تیار کر رہی ہے، تبلیغ دین کا کام ہو رہا ہے۔ کفار تبلیغ دین سے الحمدللہ مشرف بہ اسلام ہو رہے ہیں، اور دین اسلام کا اتنا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے کہ دعوت اسلامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور یہ سب فیضان نظر ہے ہمارے امیر اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ کا۔ اور آج ہی کے دن امیر اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی ذات والا تبار، آپ کی شخصیت پر بھی گفتگو ہوگی، اور حضرت کے جو فیضان ہے اس پر حضرت کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا۔ آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہوں گے حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحیم خان قادری دامت برکاتہم العالیہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید بھی ہیں، قریب سے دعوت اسلامی کو، دعوت اسلامی کے کاموں کو جانتے بھی ہیں۔ اولیاء کرام پر بات ہوگی، کرامت اولیاء پر بات ہوگی، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا۔ چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں آج کا پہلا سوال کہ کرامت کیا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ امیر سنت کی ولادت کا دن 26 رمضان المبارک ہے، اور آپ نے اس پر گفتگو کرنے کا کہا تو انشاءاللہ امیر سنت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ اس وقت ضروری ہے کہ ان کی شخصیت پر گفتگو کی جائے، تاکہ جو وہ لوگ جو اب تک ان کو جانتے نہیں ہیں صحیح معنوں میں، ان تک تعارف پہنچ نہیں سکا، بالخصوص ان کی نسبت سے دعوت اسلامی کا تعارف نہیں پہنچ سکا، تو ان تک وہ تعارف پہنچے اور لوگ صحیح معنوں میں پہچانے کہ آخر امیر سنت کی شخصیت میں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے جذب کا ملکہ دیا ہے کہ ساری دنیا کھنچ کر ان کی جو ہے وہ بارگاہ میں، ان کے قدموں میں جو ہے وہ چلی آئی ہے۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سوال آپ نے یہ کیا کہ کرامت کیا ہوتی ہے، تو کرامت وہ خرق عادت کام ہوتا ہے جو کسی اللہ کے ولی سے ظاہر ہو۔ خرق عادت کا مطلب، خرق کہتے ہیں پھاڑنا، عادت مطلب عام روٹین۔ تو عام روٹین کو جو چیز ختم کر دے، عام روٹین سے ہٹ کر جو کام ہو، اور وہ ہو اللہ کے ولی کے ذریعے۔ کافر سے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام، لیکن اللہ کے ولی کے ذریعے اگر ہو تو اسے ہم کرامت کہیں گے۔ جیسے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وقت کا بادشاہ جو خلیفہ تھا، وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر و عرض کی کہ حضرت کوئی کرامت دکھائیے۔ آپ نے اپنا دست مبارک فضا میں بلند فرمایا تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ 2 سیب آ گئے، تو آپ نے جو ہے وہ ایک سیب خود توڑا، اور توڑنے کے بعد آپ نے اس کو تناول فرمایا، بالکل صاف ستھرا سیب تھا، اور دوسرا سیب خلیفہ کو دیا۔ خلیفہ نے جب اس سیب کو توڑا تو اس میں کیڑا لگا ہوا تھا، تو خلیفہ نے کہا حضرت جو سیب آپ نے توڑا وہ صاف ستھرا میٹھا اور کوئی کیڑا نہیں، میں نے جو سیب توڑا تو اس میں کیڑا لگا ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس پر ظالم کا ہاتھ لگا۔ تو ایک طرح سے یہ غوث پاک کی طرف سے تعلیم اور نصیحت بھی ظاہر ہوئی کہ خلیفہ جو وقت کا خلیفہ، اس کو بھی آپ جو ہے وہ نصیحت اس طرح فرما دیتے تھے، اور پلس غوث اعظم کی کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ ہوا میں ہاتھ بلند کوئی کرے اور اس کے ہاتھ میں سیب آ جائے تو یہ عام روٹین میں نہیں ہوتا، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان فرما رہے تھے۔ آگے سوال ہم نے پوچھنا ہے کہ حضرت کرامت اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، چند ایک وجوہات میں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے ایک وجہ اس کی ہے کہ مقتدی یا سالک کی حوصلہ افزائی، یعنی جو شخص جو ہے وہ راہ سلوک میں نیا نیا ہوتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے یا قدم رکھنا چاہتا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامت
ظاہر کی جاتی ہے. مثلاً بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ جب بھی آپ نماز ادا کرتی تھی تو آپ کی والدہ جو ہے وہ آپ مصلے کے نیچے جو ہے وہ کچھ میٹھا رکھ دیتی تھی یا چینی رکھ دیتی تھی. شکر کے حوالے سے آپ مشہور ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ جو ہے وہ انہوں نے نماز ادا کی اور والدہ شکر رکھنا بھول گئیں. تو آپ نے جب نماز پڑھی اور آپ کا اعتقاد بن چکا تھا کہ جب بھی میں نماز پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو ہے وہ کچھ میٹھا دیا جائے گا یا چینی دی جائے گی. تو جیسے ہی آپ نے نماز اپنی پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا مصلی اٹھایا تو اگرچہ والدہ وہاں چینی رکھنا بھول گئی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر چینی کی پڑیاں رکھی ہوئی. سبحان اللہ. اسی حوالے سے اور بھی کئی باتیں ہیں جس کی وجہ سے انہیں گنجے شکر کہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور آپ غیب سے آپ کے لیے جو ہے وہ شکر کا انتظام کیا گیا. تو یہ بنیادی طور پر آپ کو راہ سلوک میں آگے بڑھانے کے لیے کہ مزید یہ آگے بڑھیں, اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین پختہ ہو. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ کبھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یا اپنے کسی نیک بندے کی طرف راغب کرنے کے لیے کرامت کا صدور ہوتا ہے. جیسے بابا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ اپنے پیر مرشد کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے تو ان تک پہنچنے سے پہلے ہی نظر پڑی, دیکھا کہ حضرت جو ہے کشتی کر رہے ہیں. یہ بڑے حیران ہوئے, یہ عالم فاضل آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت کشتی کر رہے ہیں اور پیر طریقت میں, یہ کیسی بات ہے, سمجھ میں نہیں ہے. رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا جا رہے ہیں کہیں سے اور اچانک جو ہے وہ پانی میں گر گئے. نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, نکل نہیں پا رہا ہے, لیکن اچانک دیکھا وہی پیر و مرشد جو بزرگ تھے جن کو کشتی کرتے دیکھا تھا وہ سامنے آیا اور طاقت سے جو ہے ان کو پکڑ کے پانی سے اوپر نکالی اور فرمایا کہ موصوف اگر میں کشتی نہ کرتا تو آج تمہیں کیسے بچاتا. سبحان اللہ. تو یہ اب اس واقعے سے آپ راغب ہوئے اپنے پیر مرشد کی طرف اور ان کے ہاتھ پہ آپ مرید ہو گئے. اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ دین اسلام کی حمایت کی خاطر کرامت کا ظہور ہوتا ہے. جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر پینے والا واقعہ بہت مشہور ہے, اس پہ کئی ویڈیوز بھی بن چکی ہیں اس کے حوالہ جات پر اور صحیح سند سے یہ واقعہ ثابت بھی ہے. اسی طرح اصحاب اخدود والا واقعہ جس میں جو ہے وہ ایک نوجوان تھا جس کو جادو سیکھنے بھیجا جاتا تھا اور وہ جادو سیکھتا تھا, طویل واقعہ ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ جب بچے کو بادشاہ قتل کرنے پر آیا تو ہر کوشش کی لیکن قتل نہیں ہوا. بالآخر بچے سے پوچھا کیسے قتل ہوگا تو بچے نے کہا کہ تم اللہ کی گواہی دو اور پھر مجھے تیر مارو تو میں قتل ہو جاؤں گا. اللہ کا نام لے کے اس نے تیر مارا, بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. لیکن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسلام کی حقانیت پتہ لگی. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام کی نصرت اور اس کی حمایت کے لیے کرامات کا بعض اوقات ظہور ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی اللہ کے ولی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کرامت ظاہر فرماتا ہے. جیسے مشہور ہے قرآن پاک میں بھی بی مریم کا واقعہ کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے تو بن موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے. بن موسم کے پھل اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کا کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے, تو یہ مقام ظاہر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت ظاہر فرمائی. اسی طرح بعض اوقات خود جو ہے وہ صاحب کرامت کی آزمائش مطلوب ہوتی ہے. جیسے بلعام بن باورا, اس کی یہ کرامت تھی کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش الہی کو دیکھ لیا کرتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ کرامت ضرور عطا فرمائی, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ تھا اس کے بارے میں خفیہ تدبیر تھی وہ یہ نہیں تھی. بالآخر وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان سلب کر لیا گیا. یہ وجوہات ہوتی ہیں, اس کے علاوہ بھی دیگر وجوہات ہوتی ہیں, لیکن اس طرح کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے ہاتھ سے کرامت کا صدور فرماتا ہے. سبحان اللہ. حضرت یہاں آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے بالخصوص جو یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر علم تو ہے نہیں بیچاروں کو, اب یہ بچے بیچارے کیا کرتے ہیں کہ یہ جب کرامات کی باتیں سنتے ہیں تو اس کی میمز بنا دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا کہ میمز بنائی جائے, مذاق اڑایا جائے اور کرامات اولیاء کا انکار کیا جائے, تو اس سے متعلق شریعت مطالعہ کا حکم کیا ہوگا؟ نہیں, بالکل میمز بنانا تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے, بلکہ علماء نے لکھا ہے ہمارے عقائد کی کتابوں میں, شرح عقائد نصفی اور دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص مطلقاً کرامت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے. یہ ہمارے اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کرامت اولیاء اللہ یہ حق ہیں, یہ ثابت ہیں, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. ہاں, کسی اللہ کے ولی کی کسی ایک کرامت کا کوئی انکار کرے تو پھر ہم اسے گمراہ نہیں کہیں گے, لیکن مطلقاً کرامت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. میمز کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں اس میں دو طرح کی کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو سرے سے کرامت کو مانتے ہی نہیں ہیں, یا بد مذہب ٹائپ کے لوگ ہیں جن کو غوث اعظم سے کوئی تکلیف ہے یا اولیاء اللہ سے کوئی تکلیف ہے, تو اس طرح کے لوگ پھر میمز بناتے ہیں اور ان کا مقصد آپ کو پتہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اولیاء اللہ سے دور کیا جائے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک اور وجہ بھی ہم ڈسکس کریں, وہ یہ کہ خود ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ہم اصل میں کرامت بیان ہی اس طرح کرتے ہیں, بعض اوقات ہمارا انداز اتنا غیر مناسب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے اس طرح اس کا مذاق بنانے کے لیے, یا یوں کہہ لیں کہ وہ ہمارا انداز ان کو رغبت دیتا ہے کہ وہ
دوسرے بد مذہبوں کو کہ وہ اس کی میمز بنائیں. جی اس کے مقابلے میں خود جو قرآن پاک کا انداز ہے کرامت بیان کرنے کا وہ بالکل مختلف ہے. میں آپ کو اس کی چند مثالیں قرآن پاک ہی سے دینا چاہوں گا. بی بی مریم کا واقعہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے نماز پڑھنے کی جگہ میں، وجدا عندہا رزقا، تو وہاں پر آپ رزق پاتے، بن موسم کے پھل پاتے. قال یا مریم ان لکی ھذا، آپ نے حضرت بی بی مریم سے پوچھا زکریا علیہ السلام نے، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے. دیکھیں یہ انداز ہے کرامت کے بیان کرنے کا جو قرآن بیان کر رہا ہے. بی بی مریم بیان فرما رہی کیا یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے کہ اللہ نے بھیجے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں، جب آپ نے اپنے جو عمرہ تھے یا جو لشکر کے ندیم تھے ان کے سامنے فرمایا کہ کون ہے جو میرے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے حاضر کرے گا، تو آپ نے سنا ہوگا واقعہ مشہور ہے کہ ایک خبیث جن بولا عفریت کہ میں جو ہوں اس کے آنے سے پہلے، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے یہاں پہ تخت لا دوں گا. لیکن آپ کو پسند نہیں آیا. پھر آپ نے پوچھا کہ اور کوئی اس سے پہلے لا دے گا، تو قرآن پاک بیان کرتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں پر لا دوں گا. سبحان اللہ. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، اس کو اجازت دی، اس نے ایک لمحے کے اندر آپ کی پلک جھپکنے کے وقت کے اندر اس تخت کو حاضر کر دیا. جب آپ نے اس تخت کو سامنے دیکھا فرمایا هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. سبحان اللہ. دیکھیں یہ انداز قرآن پاک کا ہے کرامت کو بیان کرنے کا. اچھا پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مختلف مقامات پہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا فوجد عبدا من عندنا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس جگہ پر مجمع البحرین کی جگہ پر ایک ایسے ہمارے بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا. یعنی آپ دیکھیں کرامتیں یا نعمتیں ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں اپنی طرف فرما رہا ہے. ہمارا انداز بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی کرامت بیان کرے، مثلا غوث پاک نے مردے کو زندہ کر دیا، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں غوث پاک نے مردے کو زندہ کر دیا، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے، بہتر انداز یہ ہے کہ غوث پاک نے باذن اللہ مردے کو زندہ کر دیا. غوث پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا. جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم کرامت بیان کرتے ہیں، غوث اعظم کے پاس ایک بچہ لایا گیا جو مردہ تھا، آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، وہ نہیں زندہ ہوا، آپ نے دوبارہ فرمایا وہ نہیں زندہ ہوا، تیسری دفعہ آپ نے فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جا، اور وہ مردہ زندہ ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں یہ انداز سننے والا کیا سمجھے گا؟ یعنی معاذ اللہ غوث پاک جب اللہ کا نام لے رہا ہے تو مردہ زندہ نہیں ہو رہا، لیکن جب اپنا نام لے رہے ہیں میرے حکم سے اٹھ جائے تو وہ اٹھ رہا ہے. صحیح. یہ ہماری غلطیاں، تو ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنا چاہیے، نہ کہ ہم دوسروں کو کرٹیسائز کریں. ہمیں چاہیے کہ اپنا انداز بھی سدھاریں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ کرامتیں بیان کرتے ہیں. اگر ہم، میں سمجھتا ہوں، صحیح انداز میں بیان کریں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کرامت ایسی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وضاحت کی ضرورت ہے تو وضاحت ہونی چاہیے. جیسے ایک میں مختصر مثال دوں، سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ اس کو چلایا گیا، غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ کہ غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، منکر نکیر قبر میں آیا، اس سے پوچھا، اس نے ہر سوال کے جواب میں کہا مجھے نہیں پتا، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تینوں دفعہ یہ کہا تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہر دفعہ ایک ہی جواب دے رہا ہے، اتنے میں غوث اعظم قبر میں تشریف لے آیا اور آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور سوالات کے جواب وغیرہ بتائے، اور فرشتے جو ہے وہ چلے گئے. طویل واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس پر لوگ مذاق بناتے ہیں کہ لو بھائی منکر نکیر کو بھی غوث پاک نے جو ہے نا چپ کرا دیا. ان کے سوچنے کا اینگل اس طرح ہو گیا نا. حالانکہ اگر بیان کرنے والا وضاحت کرتا کہ دیکھیں یہاں پر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ یہ کہ غوث اعظم کا مرتبہ زیادہ ہے جی، کیونکہ علماء نے لکھی یہ بات، خود شریف امجدی صاحب نے اس پر باقاعدہ تفصیل سے بات کی ہے. آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے رسول انبیاء سے افضل ہیں، یعنی انسانوں میں جو رسول آئے موسیٰ علیہ السلام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، جس طرح یہ رسول انبیاء جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سے افضل ہے، اسی طرح عام اللہ کا ولی عام فرشتوں سے افضل ہے. تو یہ عام فرشتے جو قبر میں آئے سوالات کرنے کے لیے، غوث اعظم بے شک ان سے افضل ہیں. تو جو افضل ہے کیا اس کا حکم مفضول پر نہیں چلے گا؟
بالکل چل سکتا ہے. باقی جو لوگ اس میں مغالطے ڈالتے ہیں اور مختلف الفاظ بدل دیتے ہیں کہ ان کے گرز چھین لیے، اور یہ ایسا نہیں ہوتا. کرامت کو جتنی ہو اتنی بیان کرنا چاہیے اور صحیح انداز میں بیان کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم صحیح انداز میں باادب طریقے سے بالکل فرشتوں کے مقام کی رعایت کرتے ہوئے، اسی طرح غوث اعظم کے مقام کی رعایت کرتے ہوئے بیان کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کسی کو اس طرح راستہ نہیں ملے گا. اسی لیے امام اہل سنت نے جو غوث اعظم کی جو ملک الموت سے وہ تھیلی چھیننے والی جو وہ کرامت تھی، آپ نے فرمایا یہ شیطان کی گھڑی ہوئی. جو اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، کچھ کریں. غوث اعظم نے دیکھا کہ ملک الموت جو واقعہ جو غوث اعظم نے دیکھا کہ ملک الموت ایک تھیلی کے اندر جو ہے وہ اس کی روح لے کے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کی روح کو واپس کر دو. ملک الموت نے کہا آج اس تھیلی میں سارے جو ہے نا دن کی جو روحیں قبض کی وہ ہیں، میں واپس نہیں کر سکتا. غوث اعظم نے اس سے تھیلی چھین لی، ملک الموت سے معاذ اللہ تھیلی چھین لی اور ساری روحوں کو آزاد کر دیا. جی اب یہ سراسر ملک الموت کی توہین ہے. تو صحیح. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکایت شیطان کی گڑی ہوئی ہے، یہ درست نہیں ہے. اور ہمارے یہاں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کہنا چاہیے، کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھی قصور ہے نا، ہم اپنے قصوروں کو ٹھیک کریں، اس کے بعد سامنے والوں کو کہیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے. ہم خود غلطیاں کیے جائیں، سامنے والے کو موقع دیے جائے، پھر ہم کہیں کہ لوگ میمز بنا رہے ہیں، تو ہماری اپنی غلطی ہے. تھوڑا اپنے دامن میں بھی جھانکنا چاہیے. بس یہی میرا مقصد ہے. ناظرین کرام، حضرت مفتی صاحب بڑے احسن انداز میں ہم سب کی رہنمائی فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین سے محبت کرنے والا بنائے، بزرگان دین کا ادب کرنے والا بنائے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں ان کا ادب اور احترام اور ان کا مقام اور فضیلت اور کرامتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اس موضوع سے متعلق ایک آخری سوال کہ کیا ولی پر کرامت دکھانا واجب ہوتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں، ولی پر کرامت دکھانا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کرامت کو چھپائے. بلکہ بزرگان دین نے کہا کہ الکشف حیض الرجال، یہ جو کشف ہوتا ہے یہ ولیوں کا گویا کہ حیض ہے. اور اسی طرح فرمایا والکرامت نفاس الرجال، اور یہ جو کرامت جو ہے وہ مردوں کے لیے ایسا ہے جیسے نفاس. بتانے کا تشبیہ اس چیز میں دی گئی ہے کہ جس طرح عورت جو ہے وہ حیض کو چھپاتی ہے اور نفاس کو چھپاتی ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کو چاہیے کہ وہ اپنی کرامتوں کو چھپائیں، نہ کہ لوگوں میں جو ہے اعلان کرتے پھریں. اور اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ جب اللہ کے ولی پر کرامت دکھانا، کرامت کا ڈھنڈورا کرنا یا کرامت کا چرچا کرنا واجب نہیں، تو آج کل تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ آئے ہمارے کیمرے کے سامنے کرامت دکھائیں. کیوں دکھائیں؟ ان پر ضروری نہیں ہے. واجب ہی نہیں. آپ کا چیلنج کرنا خود آپ کی غلطی ہے. آپ بات کیوں نہیں سمجھنا کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ ولی ہیں. جب ولی ہیں اور ولی کو کرامت چھپانا ضروری ہے تو پھر کیوں آپ کے سامنے وہ کرامت دکھائے گا؟ یہ آپ کی غلطی ہے. اس لیے لوگوں کو اس پہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. اور اس کی وجہ سے محض یہ تاثر بنا لینا کہ آج کل کوئی ولی ہے ہی نہیں یا کوئی کرامت دکھائی نہیں سکتا یا کرامت ہوتی نہیں سرے سے، یہ ساری جھوٹی باتیں خود اپنی غلطیاں ہیں. اور اس طرح کی کوئی بات نہیں، کرامت الحمدللہ ہے اور آج بھی صادر ہوتی ہیں، بس آنکھیں چاہیے دیکھنے والے کے لیے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے اولیاء اللہ سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں. جہاں ذکر اولیاء اللہ کا ہو رہا ہے تو آج 26 رمضان المبارک اللہ کے ایک ولی حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بانی دعوت اسلامی کی ولادت کا دن ہے. بلا شک و شبہ آپ دامت برکاتہم العالیہ بھی اس دور کے ولی کامل ہیں. حضرت سے متعلق ہم جانیں گے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اس دور میں مفتی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. نہ صرف اہل کراچی کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لیے. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی نعمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں جس طرح امیر سنت کی شخصیت کو ہمارے درمیان بھیجا، اور جس طرح انہوں نے ایک بہت بڑی امت کی تعداد کی رہنمائی کی، جس طرح امت کے وہ کام جو زمانوں سے بند پڑے تھے یا کچھ سلو ہو گئے تھے، رفتار ان کی سست ہو گئی تھی، ان کو جس طرح تیزی سے کروانا شروع کیا، اور ان کی وجہ سے جس طرح اس کام میں، ایک مذہب کے کام میں، مسلک کے کام میں تیزی آئی، مسلمانوں کی تبلیغی کام میں ایک تیزی، بہت زیادہ سرعت پیدا ہوئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر سنت کے ذریعے عطا فرمایا. تو امیر سنت کی شخصیت واقعی میں مختلف جہات میں اگر ہم بات کریں تو ہم اس پر کر سکتے ہیں کہ ان کی ذاتی
خوف خدا کے بارے میں ہم بات کریں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ان کے عشق رسول پر ہم بات کریں تو حضرت تو ہے ہی ماشاء اللہ عاشق رسول, سبحان اللہ, اور بلکہ سردار عشاق رسول ہیں اس زمانے میں. اور اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ علم کی خدمت کی بات کریں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, کس طرح آپ نے جامعات تعمیر فرمائے, کس طرح علماء کی دعوتیں کرتے ہیں, ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. علماء کی مجلس میں خود گواہ ہوں, علماء کی مجلس میں نے امیر سنت کو اپنی نشست سے اٹھ کر نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ علماء نیچے بیٹھے ہیں, لہٰذا میں بھی نیچے بیٹھوں. اسی طرح جو ہے وہ, اور یہی وجہ ہے نا, آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے علماء امیر سنت کی عزت بھی کرتے ہیں, امیر سنت سے محبت بھی رکھتے ہیں, امیر سنت سے ملنے بھی آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں کتنے مختلف ممالک کے علماء آئے, امیر سنت سے ملے, ان سے ملاقات کی. بلکہ شیخ خطیب جو ہیں حضرت الحسینی, ان کے تو الفاظ تاریخی الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کسی نیک عمل کے بارے میں تو میں کہوں گا میں نے کچھ وقت کچھ عرصہ میں نے ان کی شیخ کی صحبت میں نے گزارا تھا. بہت بڑی بات ہے, ہم اگر سمجھے تو بہت بڑی بات ہے. اور میں آپ کو ایک دوسرے انداز میں سمجھاتا ہوں. خود امیر سنت کی اہمیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت اس کے اندر جو میں سمجھا ہوں اپنی ذات تک, وہ یہ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی ایک رسالے میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, قدرت کا قانون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف سلسلوں کو مختلف انداز میں چلاتا ہے. جو ہمارے جو 14 خانوادے ہیں, جو طریقت کے سلسلے ہیں, ان کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف سلسلوں کو مختلف انداز میں چلاتا ہے. خلاصہ بیان کر رہا ہوں بات کا. فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک سلسلے میں قبض رکھ دیا جاتا ہے, یعنی اس کو سکوڑ دیا جاتا ہے جی, اور اس کے مقابلے میں دوسرے سلسلے کو پھیلا دیا جاتا ہے, اس میں بست رکھ دیا جاتا ہے, اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. کوئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی اس سلسلے میں ایسا بھیجتا ہے جسے پھیلانا ہوتا ہے کہ اس ولی کے دم قدم سے, اس کی برکت سے پوری دنیا سے متلاشیان حق, چاہنے والے, محبت کرنے والے اس کے دامن میں جمع ہو جاتے ہیں, اور وہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو پچھلا سلسلہ ہوتا ہے, جو پہلے تھا, وہ پھیکا پڑ جاتا ہے, وہ قبض کا شکار ہو جاتا ہے, قبض سے مراد سکڑ جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی اور سلسلے کو پھیلانا چاہتا ہے تو اس پرانے سلسلے کو جس میں اللہ کا ولی بھیجا تھا, اس کو سکوڑ دیتا ہے اور دوسرے سلسلے کو پھیلا دیتا ہے. تو پھر وہ کوئی اور اللہ کا ولی اس سلسلے میں آتا ہے, اور اس سلسلے میں آنے کے بعد ساری دنیا اس سلسلے میں جمع ہو جاتی ہے, اس سلسلے میں داخل ہونا تیزی سے شروع ہو جاتی ہے, اور وہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ پچھلا جو سلسلہ پھیل رہا تھا وہ رک جاتا ہے, اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گویا کہ اس میں جان ہی نہیں ہے, جسم ہے جان نہیں. اب آپ اسی مثال کو امیر سنت پر پٹ کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں چشتیہ سلسلہ ہندوستان میں چھایا ہوا تھا. خواجہ صاحب کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ آئے, آپ مشہور اگر آپ نام لے لیں, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتیہ سلسلے میں, بابا فرید چشتیہ سلسلے میں, بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی چشتیہ سلسلے میں. اس طرح کئی آپ اولیاء اللہ کے نام مشہور آپ لیں گے تو وہ چشتیہ سلسلے کے بزرگان دین تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو پیدا فرما دیا. اعلیٰ حضرت وہ تھے کہ جہاں سے ایک دم سے ایک ٹرن آیا اور قادری سلسلے کا عروج شروع ہوا. قادری سلسلے کا عروج شروع ہوا, اور اس زمانے میں ہر شخص قادری سلسلے کا مرید بننا شروع ہو گیا. آپ نے خلفاء تیار کرے, سارے دنیا میں بھیجے, آپ کو ان کے خلفاء کا کام پوری دنیا میں نظر آتا ہے, قادری پوری دنیا میں نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ جو فیض تھا, جو وہ ایک میگنیٹ تھا, ایک جذب تھا کہ ساری دنیا سے کھنچ کر لوگ ایک سلسلے میں آ جائیں, قادری سلسلے میں آ جائیں, وہ ہمیں امیر سنت کی ذات میں بالعتم نظر آتا ہے. امیر سنت کی جلوہ گری قادری سلسلے میں ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا دنیا میں گویا کہ آپ کے آنے سے گویا کہ اہل سنت قادری سلسلے میں میگنیٹ آ گیا. پوری دنیا سے لوگ کھینچے اور کھینچ کر جو ہے وہ قادری سلسلے میں آنا شروع ہو گیا. آج آپ دیکھ لیں دنیا کے ہر خطے میں آپ کو قادری نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ امیر سنت کا فیضان بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند سے, اپنی حکمت سے امیر سنت کو چنا, اور چن کر ان کو قادری سلسلے میں بھیجا, اور ان کی برکت سے آج الحمدللہ قادری سلسلہ ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ میں نے ایک مختصر برکت بیان کی. اس کے علاوہ بھی مختلف جہتیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ذات والا تبار پر گفتگو فرما رہے تھے, اور ہمیں بتا رہے تھے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. یقیناً وہ شخصیت کتنی بڑی نعمت ہوگی ناظرین کرام کہ ہم نے شہر کراچی میں دیکھا, ملک پاکستان میں دیکھا, اور بچپن سے الحمدللہ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نمازی نہیں تھے لاکھوں کو نمازی بنا دیا. وہ شخصیت
جنہوں نے لاکھوں کو داڑیاں رکھوا دی، وہ شخصیت جنہوں نے لاکھوں کو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنا دیا، وہ شخصیت جنہوں نے ہزاروں کو حافظ قرآن بنا دیا، جنہوں نے سینکڑوں علماء دین امت کو عطا فرما دیے، وہ شخصیت کہ جنہوں نے پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دیا۔ کسی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بالکل صحیح کہا کہ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، سر پر امامہ ماتھے پر سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری۔ اور امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر جگہ کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ اور تیرے ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ صرف ہم نہیں، پوری دنیا الیاس قادری کو سلام کر رہی ہے، صرف ہم نہیں، پوری دنیا کے مشائخ الیاس قادری کو سلام کر رہے ہیں، صرف ہم نہیں، پوری دنیا کے مسلمان الیاس قادری کو سلام کر رہے ہیں، صرف ہم نہیں، پوری دنیا کے علماء الیاس قادری کو سلام کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں کہ الیاس قادری نے فیضان مدینہ کے نام سے مدینے کا جو فیضان تقسیم کیا ہے، پوری دنیا میں اس کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم رکھے۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ میں سے کوئی اب تک کسی کا مرید نہیں ہے تو آج یہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی پیر کی تلاش میں ہیں تو ان سے کامل پیر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائے، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ کے آستانے سے، ان کے دامن سے تا دم مرگ وابستہ رکھے اور امیر اہل سنت کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔